اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے قربانی کے جانوروں کے حوالے سے، کیونکہ ہم جانور تو خرید لیتے ہیں لیکن بعض دفعہ ہمیں ان کے جو عیب ہوتے ہیں وہ ہم دیکھ نہیں پاتے۔ اگر قربانی کے جانور کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو ہم اسی وقت ہی جب ہم خرید رہے ہوں تو اسی وقت ہی ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے اچھی طرح۔ تو جن باتوں کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے قربانی کے جانور کے لیے، میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں، تو لہٰذا آپ اس کو ضرور سنیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ قربانی کے لیے افضل جو جانور ہیں وہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے اور خصی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو قربانی کے جانوروں کی جو عمریں ہوتی ہیں، تو پہلے ہم بات کریں کہ جو اونٹ کی عمر ہے وہ تقریباً پورے 5 سال کا وہ ہونا لازم ہے۔ اسی طرح اگر ہم گائے کی بات کریں تو گائے وہ کیونکہ بڑا جانور ہے تو اس کا وہ پورے 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح بکری کی وہ زیادہ سے زیادہ 2 سال یا کم سے کم 1 سال تک اس کا ہونا ضروری ہے۔ اور آگے ہم بات کرتے ہیں کہ جن جانوروں کی قربانی درست ہے اور جن جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے، ہم ان پہ وہ تھوڑا نظر ثانی کرتے ہیں۔ نمبر 1 جو جانور ہے اس کی آنکھ کیسی ہو، کیونکہ وہ ایک مکمل اندھا ہو یا پھر کانا ہو، یعنی ایک آنکھ سے اندھا ہو، نہ دیکھ سکتا ہو۔ اسی طرح نمبر 3 1/3 سے زیادہ بینائی کم ہو تو یہ ناجائز ہے، اس صورت میں قربانی نہیں ہو سکتی اس جانور کی۔ اور اس طرح اگر آنکھ اس کی وہ بھینگا ہو تو اس سے وہ قربانی جائز ہے۔ اس طرح اگر ان کے بال کی بات کریں، بال کاٹ دیے گئے ہوں یا مونڈ دیے گئے ہوں تو اس صورت میں قربانی جائز ہے۔ سر پر زخم کوئی نہیں لیکن کھال جل جانے سے اس پر بال نہیں اگتے اور سر کا بقیہ عضو صحیح سالم ہے تو اس صورت میں بھی قربانی جائز ہے۔ اس طرح آگے ہم جو جانور کے جو تھن ہیں، جیسے گائے لگا لیں، بھینس لگا لیں، اور اس طرح جو بکری کے ہوتے ہیں جو تھن، تو اس طرح ان کی جو گائے بھینس کی پیدائشی 1 یا 2 تھن ہیں، پیدائشی طور پہ جس کے 1 یا 2 تھن ہیں، اور جس کے 2 تھن تو 4 ہی ہے لیکن دودھ صرف 2 سے آتا ہے۔ لیکن یہ بڑے جانور کی بات ہو رہی ہے، جیسے گائیں اور بھینس ہے کہ اس کے تھن تو 4 ہوتے ہیں، لیکن اگر اس کا پیدائشی طور سے یہ مسئلہ ہے کہ اس کا وہ دودھ 2 تھن سے آتا ہے، تو اس طرح اگر بکری کا 1 تھن ہے یا دونوں لیکن دودھ 1 سے آتا ہے تو اس صورت میں وہ ناجائز ہے۔ اس صورت میں ہم ہم جانور کی قربانی نہیں دے سکتے۔ اور اس طرح اگر گائیں بھینس کے 3 تھن ہیں یا ہیں تو 4 لیکن 3 سے دودھ آتا ہے تو یہ صورت جائز ہے، اس صورت میں ہم قربانی دے سکتے ہیں۔ اس طرح اگر اس کی ہم ٹانگ کی بات کریں تو اتنا لنگڑا ہے کہ صرف 3 پاؤں سے ہی چلتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جانور کے وہ 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو اگر جب وہ چلتا ہے تو وہ 3 پاؤں سے چلتا ہے، لیکن چوتھا پاؤں کا وہ بالکل سہارا بھی نہیں لیتا، تو اس صورت میں جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر 1 پاؤں سے لنگڑا تو ہے لیکن چلتے ہوئے اس پر کچھ سہارا لے لیتا ہے
सहारा लेता है तो इस सूरत में उसकी जो है ना कुर्बानी जायज़ है। आगे हम उसकी बात करें जल्द के हवाले से कि जल्द पर ख़ारिश की वजह से बिल्कुल लागर हो चुका हो, जल्द पर ख़ारिश की वजह से बिल्कुल लागर हो चुका हो तो इस सूरत में उसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। और अगर हल्की फुल्की ख़ारिश हो लेकिन जिस्म लागर नहीं हुआ तो सही तरीके से चल फिर सकता है तो इस सूरत में कुर्बानी जायज़ है। आगे हैं हमल के हवाले से कि अगर जानवर करीबुल विलादत हो, करीबुल विलादत, तो इस सूरत में जो है ना कुर्बानी मकरूह है। और अगर जानवर करीबुल विलादत ना हो, अगर वो करीबुल विलादत ना हो तो इस सूरत में कुर्बानी जो है ना वो जायज़ है। और इस तरह हम बात करें दांतों के हवाले से कि दांत बिल्कुल हैं ही नहीं, कुछ हैं अक्सर दांत नहीं हैं, या फिर कुछ हैं, कुछ दांत हैं अक्सरियत में जो है ना वो दांत नहीं हैं तो इस सूरत में वो नाजायज़ है। अगर दांत मौजूद हैं लेकिन चारा खा सकता है, अक्सर दांत मौजूद हैं यानी चारा खा सकता है तो इस सूरत में कुर्बानी जायज़ है। आगे हमने देखना है कि दागदार है, दागदार, तो जिस जानवर को दागा गया हो इस सूरत में कुर्बानी जायज़ है। आगे हमने दुम के हवाले से बात करनी है कि दुम 1/3 से ज़्यादा कटी हुई हो, दुम 1/3 से ज़्यादा कटी हुई हो तो इस सूरत में कुर्बानी नाजायज़ है। और अगर दुम की 1/3 से कम कटी हुई हो। नंबर 3, दुम्बे की दुम जो है ना चिकती के नीचे बिल्कुल छोटी सी है तो इस सूरत से जो है ना कुर्बानी जायज़ है। और मोटापे के हवाले से हम बात करें कि एक कुर्बानी का जानवर इतना मोटा हो चुका हो कि ज़िबा किए जाने की जगह तक भी चलना मुश्किल हो, ज़िबा किए जाने की जगह तक भी चलना मुश्किल हो तो इस सूरत में कुर्बानी जायज़ है, हम जो है कुर्बानी कर सकते हैं। और इस तरह अगर हम उसके दिमागी हालात की हम जो है ना जायज़ा लें तो बिल्कुल जो है ना बौला हो, इतना ज़्यादा कि बौलेपन की वजह से खा पी भी नहीं सकता तो इस सूरत में जो है ना नाजायज़ है। इस सूरत में हम जो है ना उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते। और अगर वो हौला तो है लेकिन खा पी सकता है तो इस सूरत में हम जो है कुर्बानी कर सकते हैं। अगर हम उसकी ज़ुबान की बात करें 1/3 से ज़्यादा ज़ुबान कटा हुआ हो, क्या 1/3 से ज़्यादा ज़ुबान कटा हो और बड़ा जानवर जो चरने पर कादिर ना हो तो इस सूरत में हम उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते। और अगर ज़ुबान कटा हुआ हो वो छोटा जानवर जो चरने पर कादिर हो, गोयाई से महरूम जानवर, गोयाई से महरूम जानवर, तो इस सूरत में हम कुर्बानी कर सकते हैं, ये जायज़ है। आगे है रसोली के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, कुर्बानी वाले जानवर में गर्दन या सर या बदन के किसी भी हिस्से में रसोली निकल आई तो इस सूरत में जो है ना कुर्बानी जायज़ है। और अगर हम ज़ख़म के हवाले से बात करें कि किसी जानवर के ज़ख़म में कीड़े पड़ गए जिसकी वजह से ऐसा दुबला हो गया कि हड्डियों में भी गोदा भी नहीं रहा, हड्डियों में भी गोदा भी नहीं रहा तो इस सूरत में हम कुर्बानी नहीं कर सकते, वो नाजायज़ है। अगर मामूली सा ज़ख़म है तो इस सूरत में हम कुर्बानी कर सकते हैं, ये जायज़ है। और अगर हम इसी तरह हम सींग के हवाले से बात करें तो जड़ से उखड़ गया हो जिसका असर दिमाग तक पहुंच चुका हो तो इस सूरत में हम उसकी कुर्बानी नहीं कर सकते। और अगर इसी तरह अगर पैदाइशी ना हो उसका सींग या फिर सिर्फ खोल उतर गया हो, जो ऊपर का उसका जो है ना वो खोल होता है, अगर वो उतर गया हो। नंबर 4, जो दरमियान में से मिसाल के तौर पे अगर टूट गया हो। और इसी तरह अगर बचपन में ही सींग के मकाम पर केमिकल लगाकर सींग निकलने ही ना दिया हो तो इस सूरत में उसका जो है ना कुर्बानी जायज़ है। और इस तरह हम शर्मगाह की बात करें जिसे
خنثی مشکل جانور کا گوشت پکانے سے نہ گلے، مشکل جانور کا جو ہے نا گوشت پکانے سے نہ گلے تو اس صورت میں جو ہے نا اس کی قربانی ناجائز ہے۔ اور اگر خصی جانور کی قربانی، نمبر 3 بانجھ جانور کی قربانی یا بڑھاپے کی وجہ سے قوت تولید باقی نہ رہنے والے جانور کی قربانی، جس خنثی مشکل جانور کا گوشت پکانے سے گل جائے اس کی قربانی، جس جانور کا صرف ایک فوطہ ہو تو اس صورت میں ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اگر ہم اس جانور کے کان کے حوالے سے بات کریں تو پیدائشی طور پر دونوں کان یا ایک کان ہو ہی نہیں، یا ایک کان بالکل نہ ہو، یا 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہو تو اس صورت میں ہم جو ہے نا اس کی قربانی نہیں کر سکتے، یہ ناجائز ہے۔ اور اگر پیدائشی کان تو ہو لیکن بہت چھوٹے ہوں یا بہت چھوٹے ہوں، اسی طرح اگر کان لمبائی کی صورت میں پھٹ چڑھ گیا ہو یا کان کے منہ کی طرف سے پھٹ کر لٹک گیا ہو یا جانور سماعت سے محروم ہو تو اس صورت میں قربانی کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اسی طرح ہم ناک کی بات کریں، ناک کٹی ہوئی ہو تو اس صورت میں اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر نکیل نتھ ڈالنے کی وجہ سے ناک معمولی زخمی ہو گئی تو اس صورت میں قربانی جائز ہے، ہم جو ہے قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم اس کی کمزوری جسم کے حوالے سے بات کریں کہ اتنا کمزور، لاغر اور دبلا جانور ہے کہ ہڈیوں سے گودا ہی ختم ہو چکا ہے، جس کی بالکل ہڈیاں نکل چکی ہوں تو اس صورت میں جو ہے نا اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر معمولی دبلا پتلا ہے اور چلنا پھرنا آسانی سے ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اور اس طرح عیب بعد میں پیدا ہوا، یعنی خریدنے کے بعد ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، تو اگر قربانی کرنے والا امیر ہو تو اس صورت میں وہ قربانی نہیں کر سکتا، وہ ناجائز ہوگا۔ اور اگر خریدنے کے بعد ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی، تو اگر قربانی کرنے والا غریب ہو یا ذبح کرنے کے وقت جانور کے اچھلنے کودنے کی وجہ سے کوئی عیب پیدا ہو گیا ہو تو اس صورت میں قربانی جائز ہے، ہم جو ہے نا وہ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم جو ہے نا ممنوع اعضاء کے قربانی کے جانور کے یہ اعضاء کھانا کھلانا ناجائز اور گناہ ہے۔ نمبر 1 بہتا خون، نر کی شرمگاہ، مادہ کی شرمگاہ، اور خصیتین کپورے، نمبر 5 مثانہ، نمبر 6 پتا، نمبر 7 غدود۔ تو اگر آپ کو یہ اس بارے میں جانوروں کے حوالے سے اگر آپ کو رہنمائی ملی ہے، آپ کو فائدہ پہنچا ہے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔